احسان کیا ہے اور احسان کے درجے کیا ہیں؟ واضح علی واضح صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے غصہ نہ کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے اسے معاف کیا جائے۔ جس عمل نے جس بد عملی نے آپ کے اندر پسندیدگی کا اظہار پیدا کیا یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر جو ہو سکے احسان دیا جائے، احسان معافی۔ اور اگلا درجہ ہے، وہ کیا درجہ ہوگا کہ اگر چور آ جائے تو ایک تو غصہ نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے اس کے ساتھ، پھر وہ انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو، جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا عمل کریں۔ احسان یہ ہے دوسروں کے حقوق سے زیادہ دیں، یہ بھی احسان ہے۔ ابتدائی عمل میں اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا حق بالکل نہ ماریں۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایکنالجمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی خواہش چھوڑ دی جائے۔ سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی اور دوسری قسم کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ترک کر دیا جائے یعنی چھوڑ دیا جائے اور دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو احسان یہ ہے کہ کسی کا حق تو نہیں جو مر رہا ہے، یاد رکھنا دوسرے کا حق انسان کے ہونے کی حیثیت کی معافی تک ہے۔ پنشمنٹ کا حق بھی ہے، قانون کی حیثیت بھی ہے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون ایک اور معاملہ ہے، اسٹیٹ ایک اور معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو عام کل انعام ہوتے ہیں، بلکہ انسان کو ایڈریس کیا ہے۔ اور نون بلیورز میں سے وہ انسان ہیں یا ایھا الناس جو ہیں، کچھ بھی ہو انسان ہونے کا درجہ تو ہے، مقام تو ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو، تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو اور مستقبل کا خیال ہو، جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ بھی نہیں۔ اس کو آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک چیز کا فرق ہے، جانور اور پرندوں کے پاس یادداشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے۔ یہ کچھ ایسے ہی ہے کہ بچہ انگلینڈ گیا اور خط کا انتظار کرتے رہ جاؤ دروازے پر کھڑے ہو کے۔ ان کا بچہ اڑ گیا سو اڑ گیا، پتہ نہیں پھر کدھر گیا۔ اس کے ہاں اور کہانی ہے، ان کا ماضی نہیں ہوتا، اس کا مستقبل نہیں ہوتا، وہ پہلے پروگرام بناتے نہیں، بس کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل زیر غور ہے۔ تو انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کریں۔ اور غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اظہار نہ کیا جائے، یعنی کہ کوئی تکلیف آن پہنچے تو غصے سے اس کو کسی کے سامنے پیش مت کریں، اس کے اندر یاد بن جائے گی۔ لفظ کو ناگوار یاد نہ چھوڑا جائے، اچھے عمل کی یاد کو برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے وہاں برا لفظ اسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ الفاظ کی ناگواریت، اس کو پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا پر ویسے مہربانی کرتے رہتے ہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے، تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ تم پر دباؤ پڑ گیا، لہٰذا اس کے انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ احسان کر دیں۔ اب اس کی مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن کے پاس ایک غلام تھا، غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی، غلام نے بسم اللہ پڑھا تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ۔ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ حکم ان کو اف تک نہ کہو، مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چین چوں نہ کرو۔
اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا اور پھر آگے فرمایا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جمع بازو ان کے لیے سایہ رحمت بن جائیں، اور جب ان کے پاس ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرو۔ وہاں لفظ ہے احسان یعنی کہ دیکھ بھال۔ جب ان کے پاس کوئی آسا نہ رہے تو ان کا آسرا بنو، آپ ان پر احسان کرو، تنخواہیں ان کے دو، ان کی مدد کرو۔ آپ نے زندگی سے تھوڑی سی دقتیں گزاری ہیں لیکن انہوں نے ساری زندگی آپ پر گزار دی، آپ پر نچھاور کر دی، ان کا یہ احسان ہے آپ پر۔ اب اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو آپ کو رنجشیں افسوس اس کے لیے موجود ہوگا۔ احسان کرنے والا آدمی جو ہے ان لوگوں کی بدنما یادوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، اور ایک بدلے کا دوسرا بدلہ، لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے دوسرے عمل سے بے نیاز ہے۔ اپنا حسن عمل جاری رکھو۔ احسان یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے احسانیت پیدا کریں۔ دراصل آپ نے اپنے آپ پر ہی احسان کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ دوسرے پر احسان دراصل اپنی جان پر احسان ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔